تاجیر ظہور امام زمانہ کی مل کر بآواز بلند صلوات اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص کے ساتھ صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصبی حقوقہم، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری۔ خاندان زہرا کے اوپر مل کر بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ انتہائی پرز عقیدت اور پرز روحانیت ماحول ہے۔ ہر چہرے صاحبانی کی وقار اور اہل علم کا میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ چونکہ وقت بالکل محدود ہے اور جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ لامحدود ہے۔ پہلے آپ بہت قریب بیٹھے ہیں، توجہ بھی آپ سب کی دائیں بائیں، تھوڑی سی توجہ میری طرف کر لیں، کیونکہ جو مجھے چٹ دی گئی ہے وہ بالکل ٹائم کا مختصر سا ہے، تو بہرحال اتنا تو کم پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہے۔ بہرحال جو کہوں اسے وصول کیجیے گا، بھیجے ہوئے ہر لفظ کو صحیفہ قلم پر نقش کیجیے گا۔ بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا، مجھے یقین ہو کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، سوچ کے بیماروں سے نہیں۔ مولا امیر المومنین سے کسی شخص نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین متی خلقتم، آپ کب خلق ہوئے؟ توجہ آپ کی نظر ہے، یا امیر المومنین متی خلقتم، آپ کب خلق ہوئے؟ فتبسم الامام، امام مسکرانے لگے اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ کب کا لفظ بھی علی کے بعد خلق ہوا، کب کا لفظ بھی علی کے بعد خلق ہوا۔ بھائی جان معذرت کے ساتھ میں آپ کے لیے تھوڑا سا موبائل کو آپ اگر چھوڑ دیں گے تو میں بڑی جلدی آپ کی زحمت تمام کر لوں گا، ناراض نہ ہوئے۔ یا امیر المومنین متی خلقتم، آپ کب خلق ہوئے؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ افسوس سوال اتنا بلند ہے اور جواب برداشت کرنے والا ظرف مجھ علی کو نظر ہی نہیں آتا۔ چہرہ کھلا کھلا رکھیں، سوال اتنا بلند ہے اور جواب برداشت کرنے والا ظرف مجھ علی کو نظر ہی نہیں آتا۔ کہتا مولا پوچھ تو بیٹھا ہوں، کچھ تو وضاحت فرما۔ مولا نے کہا سوال اپنا دوبارہ دوہرا۔ کہتا مولا متی خلقتم، آپ کب خلق ہوئے؟ مولا نے فرمایا کب نہ تھا اور ہم تھے۔ اس نے کہا مولا عرش، مولا فرماتے ہیں نہ تھا اور ہم تھے۔ کہتا مولا جنت، مولا فرماتے ہیں نہ تھی اور ہم تھے۔ کہتا مولا جہنم، مولا فرماتے ہیں نہ تھی اور ہم تھے۔ کہتا مولا عرش، مولا فرماتے ہیں نہ تھا اور ہم تھے۔ کہتا مولا لوح و قلم، مولا فرماتے ہیں نہ تھے اور ہم تھے۔ کہتا مولا حور و غلمان، مولا فرماتے ہیں نہ تھے اور ہم تھے۔ کہتا مولا جنت، مولا نے فرمایا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ کہتا مولا عجیب بات نہیں ہے، جب کائنات عالم میں کچھ بھی نہ تھا آپ تھے تو آپ رہتے کہاں تھے؟ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا مولا۔ قبولیت کے لیے جتنی محبت اور مودت آنے محبت کے آپ کے دلوں میں مل کے بابا سے بڑا سلوات کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
تھا اور آپ تھے، حور و غلمان نہیں تھی اور آپ تھے، جنت نہ تھی اور آپ تھے، عالم ملکوت نہ تھا اور آپ تھے، عالم جبروت نہ تھا اور آپ تھے۔ مولا جب کچھ بھی نہ تھا آپ تھے تو آپ رہتے کدھر تھے؟ اب اللہ کرے مولا کی بات ہر ذرا سمجھ جائے۔ مولا نے جب اس نے یہ کہا نا، مولا جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا آپ تھے تو آپ رہتے کدھر تھے؟ فتبسم الامام، امام مسکرا کہتے سن، جہاں وہ رہتا تھا وہی ہم رہتے تھے۔ جہاں وہ رہتا تھا وہی ہم رہتے۔ وہ خالق تھا اور ہم اس کی مخلوق تھے، وہ ساجد تھا اور ہم مسجود تھے، وہ رازق تھا اور ہم مرزوق تھے۔ اس کے بعد میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ مجھے پتا ہمیں داد نہیں دینی، چلے تھوڑا تھوڑا ساتھ بولتے رہیے۔ مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں صاحب سنو، ان اللہ خلق نور محمد قبل یخلق سماوات والارض والعرش واللوح والقلم والکرسی والملائکۃ والجنان وآدم ونوح وابراہیم واسماعیل ب400,000 و24,000 سنہ۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں سائل سن، اللہ نے نور محمد کو عرش، فرش، لوح، قلم، جنت، دوزخ، ہوا، فضا، چرند، پرند، نباتات، حیوانات، اس وقت کائنات عالم میں کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، اللہ نے نور محمد کو 4,24,000 سال پہلے خلق کیا۔ اللہ نے نور محمد کو 4,24,000 سال پہلے خلق کیا۔ مولا کہتے تیرے لیے آسان کر دیتا ہوں، تم یوں سمجھ لو کہ جب نہ عرش تھا، نہ فرش، نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ کوثر، نہ سلسبیل تھی، نہ کائنات عالم میں کچھ بھی نہ تھا، نہ آدم تھا، نہ نوح تھا، نہ ابراہیم تھا، نہ اسماعیل تھا، بس کچھ بھی نہ تھا۔ ایک وہ بنانے والا تھا اور یہ 14 بننے والے تھے۔ وہ بے مثل تھا، یہ بے مثال بنے، وہ قدیر تھا، یہ اس کی قدرت بنے، وہ خدا تھا، یہ نمائندگان خدا بنے، وہ اللہ تھا، ان میں کوئی محمد اور رسول اللہ بنا تو کوئی علی ولی اللہ بنا۔ اللہ اکبر۔ دو آدمیوں کی آواز بلند ہو رہی ہے، کیا وجہ؟ آپ نے رزق نہیں کھاتے خدا کا؟ اس کے آگے سجدہ کرتے اس کا نام بھی تو بلند کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جتنے دربار الہی میں حاضر ہونا ہے وہ جواب دے، جتنے نہیں ہونا وہ یہی رہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، امام زمان اکرم صلی اللہ۔ اللہ نے نور محمد کو توجہ فرما رہے ہیں 4,24,000 سال پہلے خلق کیا۔ مولا نے پھر ایک اور خطبہ فرمایا۔ مولا کہتے ہیں سائل سنو، ان اللہ خلق آدم من الطین والطین من الزبد والزبد من الموج وموج من البحر وبحر من الظلمہ وظلمہ من النور والنور من الحرف وحرف من الآیہ وآیہ من السورہ والسورہ من یاقوتہ ویاقوتہ من اللاشع واللاشع من مشیت اللہ۔ مولا کہتے ہیں سائل سن، اللہ نے آدم کو طین سے پیدا کیا، طین کو زبد سے پیدا کیا، زبد کو موج سے پیدا کیا، موج کو بحر سے پیدا کیا، بحر کو ظلمہ سے پیدا کیا، ظلمہ کو نور سے پیدا کیا، نور کو حرف سے پیدا کیا، حرف کو آیہ سے پیدا کیا، آیہ کو سورہ سے پیدا کیا، اور سورہ کو اللہ نے یاقوتہ سے پیدا کیا، اور یاقوتہ کو اللہ نے لاشع سے پیدا کیا، اور لاشع کو اللہ نے مشیت اللہ سے پیدا کیا، لاشع کو اللہ نے مشیت اللہ سے پیدا کیا۔ خیبر شکن مسکرا کر کہتے ہیں نحن مشیت اللہ، وہ اللہ کی مشیت ہم 14 ہی تو ہے۔ یا علی نانو مشیت اللہ، وہ اللہ کی مشیت ہم 14 ہی تو۔ مولا نے پھر فرمایا سائل سنو، بات مشکل تو نہیں لگ رہی؟ مجلس ابھی شروع ہوئی ہے، ماشاءاللہ آپ کو نیند بھی آ رہی ہے، ابھی ایکٹیو رہے ماشاءاللہ، گھنٹہ تو میرے جانا ہے، توجہ میں جو رکھیے۔ مولا نے پھر فرمایا سائل سنو، ثم فتح اللہ نور محمد خلق منہ السماوات والارض، اللہ نے میرے نبی پاک کے نور سے، میرے بھائی کے نور سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔
پھر فرماتے ہیں سُمَّ فَتَقَ اللَّهُ نُورِي خَالَقَ مِنْهُ عَرْشَ وَالْكُرْسِي، اللہ نے مجھ علی کے نور سے عرش و کرسی کو پیدا کیا. پھر فرماتے ہیں مسکرا کر سُمَّ فَتَقَ اللَّهُ نُورَ الْحَسَنِ خَالَقَ مِنْهُ اللَّوْحَ وَالْقَلَمَ، اللہ نے میرے بیٹے حسن کے نور سے لوح اور قلم کو پیدا کیا. پھر فرماتے ہیں سُمَّ فَتَقَ اللَّهُ نُورَ الْحُسَيْنِ خَالَقَ مِنْهُ مَلَائِكَةَ وَالْجِنَانِ، اللہ نے میرے بیٹے حسین کے نور سے جنت اور جنت کے فرشتوں کو پیدا کیا. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں ماں کا ستر ملائکہ تو بن چکے تھے فرشتے، پیدا ہو چکے تھے فرشتے، خلق ہو چکے تھے فرشتے، بن چکے تھے فرشتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَا يَعْلَمُونَ تَسْبِيحًا وَلَا تَحْلِيلًا وَلَا تَمْجِيدًا وَلَا رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا. مولا فرماتے ہیں بن چکے تھے فرشتے، پیدا ہو چکے تھے فرشتے، خلق ہو چکے تھے فرشتے، لیکن فرشتوں کو پتہ ہی نہیں تھا تسبیح کیسے کرنی ہے، تحلیل کیسے کرنی ہے، تمجید کیسے کرنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجود کیسے کرنا ہے. مسکرا کے فرماتے ہیں سبحنا وسبحت ملائکۃ لتسبیحنا، پہلے ہم 14 نے اللہ کی تسبیح کی، ہم سے سیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی تسبیح. جو فرما رہے ہیں وہ پھر کے بابا سے بڑا سماج پڑے. اتنی جلدی تو میں نے زندگی میں نہیں کی جتنی آج کر رہا ہوں. بہرحال اپنے آپ کو قلیل نہ سمجھے. اللہ نے میرے بیٹے حسین کے نور سے جنت اور جنت کے فرشتوں کو پیدا کیا. مسکرا کے فرماتے ہیں ہم عبادت کرتے گئے، فرشتے سیکھتے گئے، ہم تحلیل کرتے گئے، فرشتے سیکھتے گئے، ہم قیام کرتے گئے، فرشتے سیکھتے گئے، ہم قیام کرتے گئے، فرشتے سیکھتے گئے، ہم رکوع کرتے گئے، فرشتے سیکھتے گئے. پھر مسکرا کے فرماتے ہیں جو سکھائے وہ استاد. بھائی جو سکھائے وہ ہے استاد اور جو سیکھے وہ ہے شاگرد. مولا فرماتے ہیں یہی وجہ ہے نحنو معلم الملائکہ، ہم ہیں فرشتوں کے استاد. مولا کہتے ہیں سن لو، فرشتے کسی نبی و مرسل کے دروازے پر اجازت نہیں لیتے، لیکن دروازے زہرا پر بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتے. دروازے سیدہ پر بغیر اجازت بھائی جان فرشتے اندر نہیں آ سکتے. اب مولا نے دعویٰ کیا تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، نحنو معلم الملائکہ، کہ ہم ہیں فرشتوں کے استاد. سائل نے دلیل مانگ لی، مولا اس کی دلیل دے، ما ہوا دلیل اندر، مولا آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی جان میں ادھر پڑھ رہا ہوں یار، آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ آئے دیکھیں توجہ میں جو رکھیں. نحنو معلم الملائکہ، ہم ہیں فرشتوں کے استاد. اس نے دلیل پوچھی، چہرہ ذرا کھلا کھلا رکھیں، آپ بے شک نہ تھا. اور آپ دلیل بتا رہے ہیں، توجہ میں جو رکھیں. مسجد نبی بھری ہوئی تھی، شمس رسالت موجود، ساتھ جبرائیل بھی موجود تھا، سامنے اصحاب مثل ستاروں کے بھی موجود تھے. حدیث ہے نا کہ ان الاصحاب کمثل النجوم، چاہے یہ حدیث نبی نے کہی یا نبی کے ساتھ منسوخ کر دی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اصحاب مثل ستاروں کے. میں کہتا ہوں وہ شیعہ ہی نہیں جو اصحاب کو مثل ستاروں کے نہیں مانتا. سرکار تھوڑی سی وجہ رکھا پریشان بیٹھے ہیں، چہرہ ذرا کھلا کھلا رکھتے. مولا نے کیا فرمایا؟ نحنو معلم الملائکہ. میں پیچھے سے نہیں شروع ہو رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بات یاد کروا دی. اب مولا دلیل دے رہے ہیں، مسجد نبی بھری ہوئی، سامنے اصحاب مثل ستاروں کے موجود، ان اصحاب کمثل النجوم، اصحاب مثل ستاروں کے. ایک جملہ بار بار میری زبان پہ آ رہا ہے، سوچ رہا ہوں کہوں یا نہ کہوں، لیکن آپ کی امانت تو میں کہہ دیتا ہوں. ہمارا ایمان ہے کہ اصحاب مثل ستاروں کے ہے یا نہیں ایمان؟ بالکل ہمارا ایمان ہے. لیکن اللہ نے بھی عجیب کمال نہیں کیا، اللہ نے بھی اسی ستارے کو دروازے زہرا پر کمی بنا کر اتار دیا.
طالب، ایک طرف سے تمہارا میرا امام علی علیہ السلام داخل مسجد ہوئے. مولا علی علیہ السلام داخل مسجد ہوئے. جیسے ہی علی داخل مسجد ہوئے فقام جبریل کھڑا ہو گئے. نبی جانتے تھے نہ پوچھتے تو آج ہم تک کیسے بات پہنچتی. نبی نے پوچھا یا جبرائیل لما قمت، جبریل تم کھڑے کیوں ہوئے؟ محمد و آل محمد صلوات. آواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد بلند صلوات. اجازت ہے کہ پڑھیں جی؟ ہر جگہ کا اپنا ماحول ہے. یہ چیزیں پہلے کرنی چاہیے کیونکہ مجلس کا ماحول ڈسٹرب ہو جائے. خصوصاً خطیب کی محنت ساری بالکل ضائع ہو جائے. پھر بعد میں لوگ کو جب نمبرنگ لگاتے ہیں نا تو وہ پھر یہ کہتے ہیں خطیب کا کچھ نہیں بنا. اب وہ تو بیچارہ اپنی طرف سے مجلس سے پڑھ ہی رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں پہلے ضرور ان کو کرنی چاہیے. بہرحال مولا نے کیا فرمایا؟ نحن معلم الملائکہ. اب مولا دلیل دے رہے شمس رسالت موجود، ساتھ جبرائیل بھی موجود. مولا علی علیہ السلام وارد مسجد ہوئے. جیسے ہی علی وارد مسجد ہوئے فقام جبریل کھڑا ہو گیا. جیسے ہی جبریل کھڑا ہوا نبی نے پوچھا یا جبرائیل لما قمت، جبرائیل تم کھڑے کیوں ہوئے؟ مسکرا کے کہتے ہیں کہ استاد کی تعظیم واجب جو ہوئی. استاد کی تعظیم واجب. نبی نے پوچھا جبرائیل علی تیرا استاد ہے؟ جانتے تھے نبی، نہ پوچھتے تو ہم تک بات کیسے آتی. جانتے تھے نبی نے. کہا جی بالکل پکے استاد ہے. کہا اچھا مجھے تو پتا ہے، ذرا میرے صحابیوں کو بتانا تو نے کون سا درس پڑھا علی سے. تو نے کون سا درس پڑھا علی سے. اب جبرائیل بات شروع کر رہا ہے. میں توجہ میں جو رکھے گا یہ جو احباب کھڑے ہیں اگر بیٹھ کے صفحے عذاب تو کتنا اچھا ماحول بن جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب جبرائیل بات بتا رہے جی علی علیہ السلام سے میں نے کون سا سبق پڑھا تھا. کہتا ہے یا رسول اللہ لما خالقنا اللہ تعالی، جب اللہ نے مجھے خلق کیا، جب اللہ نے مجھے خلق کیا. کہتا ہے یا رسول اللہ خلق اسی وقت ہوا. فسألنی، اللہ نے مجھ پر سوال کر دیا یا جبرائیل من انت و من انا، مجھے بتاؤ میں کون ہوں تو کون ہے. میں کون ہوں تو کون ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ پیدا اسی وقت ہوا، خلق اسی وقت ہوا، آتا جاتا کچھ تھا نہیں. میں نے بھی کہہ دیا انا انا و انتا انتا، میں ہوں تو ہے. میں ہوں تو زیدی صاحب اعلیٰ کا مقام ہو کہا کرتے تھے کہ یہ تو میں کا جھگڑا اللہ کے دربار میں پہلے دن سے شروع ہو گیا. یا جبرائیل من انتا و من انا، میں کون ہوں تو کون ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے دوبارہ سوال کیا. پیدا اسی وقت ہوا، خلق اسی وقت ہوا، آتا جاتا کچھ تھا نہیں. میں نے پھر کہہ دیا انا انا و انتا انتا، میں ہوں تو ہے. اللہ نے تیسری دفعہ پھر سوال کیا. توجہ میں جو رکھیے گا یا جبرائیل من انتا و من انا، مجھے بتاؤ میں کون ہوں تو کون ہے. یا رسول اللہ میں نے پھر کہہ دیا، اور نتیجہ دینے لگا یا رسول اللہ میں نے پھر کہہ دیا انا انا و انتا انتا، میں ہوں تو ہے. جب اللہ نے
چوتھی دفعہ سوال کیا میں سمجھ گیا کہ میرے پہلے سارے جواب ہیں ناقص. اگر جواب ٹھیک ہوتا اللہ دوبارہ سوال نہ کرتا. کہتا ہے یا رسول اللہ میں اپنی پوری توانائی سمیٹ کر اپنی زبان کو جنبش دینے ہی والا تھا کہ انا انا و انتا انتا, میں ہوں تو ہے. اذا نودیت من خلفی, مجھے پیچھے والی طرف سے ایک آواز آئی, مجھے پیچھے والی طرف سے ایک آواز آئی, یا جبرائیل قل فی جواب ربک انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل الحقیر المسکین. کہے اپنے جلیل پروردگار کے جواب میں تو جلیل پروردگار ہے, میں تیرا حقیر سا بندہ. کہتا ہے یا رسول اللہ میں جیسے ہی یہ بات سنتا گیا میں نے جلدی جلدی یہ کہہ دیا تو جلیل پروردگار ہے, میں تیرا حقیر سا بندہ. اللہ نے دوبارہ مجھ پر سوال کیا نہیں, میرا ضمیر ہو گیا مطمئن کہ میں ہو گیا پاس, میں ہو گیا کامیاب. لیکن تھوڑے ہی دیر کے بعد میرے ضمیر نے مجھے چھوڑا کہ جبریل پلٹ کر تو دیکھ تیرا مشکل کشا ہے کون. جبریل پلٹ کر تو دیکھ تیرا مشکل کشا ہے کون. کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی قسم, آپ کے بھائی علی کی ولایت کی قسم, لما رأیت خلفی فہذا علی بن ابی طالب, جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے علی ابن ابی طالب کی ذات موجود ہے. روایت مکمل کروں. نبی نے پھر پوچھا, کیونکہ بات سلسلہ نور پر ہو رہی ہے نا, نبی نے پوچھا یا جبرائیل کم سنوں کا, جبریل تیری عمر کتنی ہے. آپ ادھر آئیں, ناراض ہوئے. یا جبرائیل کم سنوں کا, جبرائیل تیری عمر کتنی. کہتے ہیں عمر کو آپ چھوڑیں, میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں, آپ کا دل ہوگا تو میں نے پڑھنا ہے. میں الحمدللہ خطیب کا بیٹا ہوں, میری مجبوری ہے کہ آپ نے, میں ایسی خطابت ہمیں نہیں آتی کہ آپ سمن مکمل ہو کے بیٹھ کے اور میں پڑھتا چلا جاؤں. آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے تو میں نے پڑھنا ہے. توجہ میں رکھیں. یا جبرائیل کم سنوں کا, مولانا صاحب جبرائیل تیری عمر کتنی. اب یہ بات شروع کر رہا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ ان نجمن یطلع الساق العرش بعد 30,000 عام فقد رأیت 30,000 مرہ. کہتا ہے یا رسول اللہ ایک ستارہ عرش کے کنارے پر 30,000 سال کے بعد ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے, اور میں اس کو 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. یہ جبرائیل کی عمر ہے. نبی نے پھر پوچھا اچھا جبرائیل کوئی اور ایسا ہے جس کی زندگی عمر تجھ سے بھی زیادہ ہو. کہتا ہے جی اسرافیل کی عمر مجھ سے بھی زیادہ. نبی نے کہا اسرافیل کو پیش کیا جائے, بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے. کہتا ہے کہ ان نجمن یطلع الساق العرش بعد 30,000 عام فقد رأیت 30,000 مرہ. کہتا ہے یا رسول اللہ ایک ستارہ عرش کے کنارے پر 60,000 سال کے بعد ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے. آپ چپ کر گئے, اور میں اس کو 60,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. کہا اچھا کوئی اور ایسا ہے جس کی عمر تم دونوں سے زیادہ ہو. کہا جی روح کی عمر ہم دونوں سے زیادہ ہے. روح کو پیش کرو, نبی کے سامنے آ, تمہاری عمر کتنی ہے. کہتے ہیں جی ایک ستارہ عرش کے کنارے پر 90,000 سال کے بعد ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے, اور میں اس کو 90,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. اتنی بات کہنے کے بعد نا نبی نے مسکرا کر کہا اچھا جبرائیل اسرافیل اور روح اگر وہ والا ستارہ میں محمد یہیں دکھاؤں پہچان لو گے. کوئی تو سمجھے گا. اگر وہ والا ستارہ میں محمد یہیں دکھاؤں پہچان لو گے. کہتے ہیں یا رسول اللہ جو چیز ایک دفعہ دیکھی جائے وہ تو بھولتی نہیں, ہم نے تو اتنا عرصہ مرتبہ دیکھی, بس ان سے منوا کرنا. نبی نے علی کی طرف دیکھ کر کہا قوم یا علی, علی اٹھو. یار آپ پیچھے رہ گئے. قوم یا علی, علی اٹھو. تقدم یا علی, علی قدم کو بڑھا. ادھر سے علی نے قدم کو بڑھایا, ادھر سے نبی نے قدم کو بڑھایا. تو پھر ہوا کیا, فتح سبا چبین
کی پیشانی کے ساتھ ملائی، احمد مختار کی پیشانی حیدر کرار کی پیشانی کے ساتھ ملی، سید المرسلین کی پیشانی امیر المومنین کی پیشانی کے ساتھ ملی، تو جس طرح مثبت اور منفی کی دو تارے ملے نا اور ایک چمک پیدا ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہی محمد کی پیشانی علی کی پیشانی کے ساتھ ملی تو ہوا کیا؟ تعالی نور، ایک نور پیدا ہوا، ذهب الى السماء، آسمان پر گیا، سارا نجمن وہاں جا کر بن گیا ستارہ۔ نبی مسکرا کہتے ہیں جبریل یہ ستارہ دیکھو، اسرافیل یہ ستارہ دیکھو۔ جبرائیل یہ ستارہ دیکھو، اسرافیل یہ ستارہ دیکھو، سارے کے سارے جھکے نبی اور علی کے قدموں پر، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی قسم، آپ کے بھلائی علی کی ولایت کی قسم، یہی تو وہ ستارہ تھا جس کو ہم وہاں پر دیکھا کرتے تھے، یہی تو وہ ستارہ تھا جس کو وہاں پر دیکھا کرتے تھے۔ ذاکر صاحب کو لے آئیں، میرا ٹائم تو مکمل ہو گیا، ہو جائے آپ میں آل محمد کی نہ خلقت سمجھی جا سکی زمانے سے، نہ آل محمد کی ولایت سمجھی جا سکی، اور یہ مسئلہ اور مصیبت آج ہمارے درمیان بہت زیادہ برپا ہو چکا ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 13 رجب کو علی کعبے میں آئے، اس سے پہلے نہیں تھے، یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، ہمارے اندر بھی ہے، باہر تو والے تو لوگ کہتے ہی ہیں، ہمارے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ 3 شعبان کو حسین دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے نہیں تھے، حتیٰ کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں آل محمد کے نور کو اللہ نے 4,24,000 سال پہلے خلق کیا تھا۔ ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ایک جملہ مسائل، توجہ آپ کی کتاب کا نام بھی یاد رکھ لیں، فضائل مرتضوی اور قصائص امیر المومنین۔ میں خود نجف اور حوض علمیہ شام سے پڑھا ہوں 11 سال، میں آپ کو کتاب دکھا بھی سکتا ہوں جس میں سے یہ روایت پڑھنے لگا۔ آل محمد کی خلقت نہیں سمجھی جا سکتی، یہ کب سے ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ 4 برس کی عمر ہے بھائی جان امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی علیہ السلام، اپنی ماں جناب فاطمہ بنت اسد کے، جیسے روایت کی جملے ویسے پڑھنا، کبھی دائیں جانب سے گزرتے ہیں تو کبھی بائیں جانب سے، کبھی آگے سے تو کبھی پیچھے سے۔ بنی ہاشم کی اور بھی کافی عورتیں موجود تھیں، تو جس طرح ماؤں کی عادت ہوتی ہے نا، بچہ بار بار، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا ہماری جتنی تاریخ ہے وہ سب فطرت پر ہے، آپ کا مسائل بھی سارا فطرت پر ہے، آپ کے فضائل بھی سارے فطرت پر، یہ ذہن میں رکھیے، فطرت کے عین مطابق ماں کے ارد گرد سے چھوٹا بچہ بار بار جب گزرے نا تو ماں کی عادت ہے ذرا ناراضگی کا اظہار کرنا، خفت کا اظہار کرنا، کرنے یا نہیں مائیں کرتی ہے، شاید ہم اور مخلوق ہوں گے، ہماری مائیں تو کرتی ہیں بار بار جب چھوٹے تھے ماں کے کبھی دائیں بائیں جانب سے گزرا جائے تو مائیں پریشان بھی کرتی ہیں، غصہ بھی کرتی ہیں۔ فطرت کے عین مطابق علی کی ماں نے کہا یا علی اپنی ماں کو تنگ نہیں کرو، بھائی خاموش نہ رہیے، میں نے کتاب پہلے بتا دی ہے، یا علی اپنی ماں کو تنگ نہیں کرو، فطرت تھی نا، 4 برس کی عمر ہے تمہارے میرے امام کی، ماں کے سامنے آ جائے، ید اللہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اماں ناراض نہ ہونا، کبھی اپنے محسنوں کو ڈانٹا نہیں کرتے، اماں ناراض نہ ہونا، کبھی اپنے محسنوں کو، کئی چہرے یہاں پریشان ہو گئے ہیں نا، پریشانی ختم کر دو۔ بی بی نے کہا، جانتی تھی بی بی، علی تو میرا محسن کب سے ہو گیا؟ 13 رجب کو تو کعبے میں آیا، 16 رجب کو تجھے میں کعبے سے باہر لے کر آئی، تو نے کون سا احسان کیا؟ عمر تیری 4 برس کی ہے،
علی مسکرا کے کہتے ہیں اچھا اماں اگر اجازت دے تو یاد کراؤں؟ نہیں آپ کا دل نہیں ہے مجھے لگتا ہے. اماں اگر اجازت دے تو یاد کراؤں؟ ہاں یا علی یاد کرا نا. اب میرے مولا روایت شروع کر رہے کہتے ہیں اچھا اماں پھر آپ یاد کریں جب آپ کی شادی میرے بابا ابو طالب کے ساتھ ہوئی تھی. کہا اچھا یا علی. اماں پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد آپ جنگل میں سیر کو گئی تھی. یار آپ خاموش ہو گئے. اماں تھوڑے ہی دنوں کے بعد آپ جنگل میں سیر کو گئی تھی. کہا ہاں یا علی بالکل مجھے یاد آ رہا ہے. اماں چونکہ آپ عصمت کی بڑی پردے دار تھی نا, آپ کے ساتھ آپ کی کنیزیں بھی تھیں, آپ کے ساتھ آپ کی نوکرانیاں بھی تھیں, انہوں نے آپ کی حفاظت کے لیے ایک پردے کا اہتمام کیا تھا. کہا ہاں یا علی بالکل مجھے یاد آ رہا ہے. ہاں یا علی بالکل مجھے یاد آ رہا ہے. ہاں یا علی بالکل مجھے یاد آ رہا ہے. اس کے بعد علی کہتے ہیں اماں تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں ایک شیر آیا تھا. اماں تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں ایک شیر آیا تھا. کہا ہاں یا علی بالکل مجھے یاد آ رہا ہے. ہاں یا علی بالکل مجھے یاد آ رہا ہے. اماں شیر کو دیکھتے ہی آپ نے ورد شروع کیا تھا یا فارس الجاد ادرکنی یا فارس الجاد ادرکنی یا فارس الجاد ادرکنی. اماں بار بار آپ یہی ورد کر رہی تھی. کہا ہاں یا علی بالکل مجھے یاد آ رہا ہے. اماں پھر ایک گھوڑے سوار آیا تھا, چہرے پر اس کی نقاب تھی, اس نے اپنی تلوار کو نکال کر شیر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. جب وہ واپس جانے لگا تھا آپ نے پیچھے سے مڑ کر کہا تھا کہ نہ غریب کی زوجہ ہوں نہ غریب کی بہو ہوں, واپس اپنی اجرت لیتا جا. اماں آپ کو یاد آ رہا ہے؟ کہا ہاں یا علی بالکل مجھے یاد آ رہا ہے. اماں پھر وہ گھوڑے سوار زین سے اتر کر آپ کے قریب آیا تھا, آپ کے گلے میں موتیوں کا ایک ہار تھا. اتنی بات کہنے کے بعد علی نے اپنی جیب سے وہی ہار نکالا اور مسکرا کے کہتے اماں دیکھو کوئی موتی کم تو نہیں ہوا. فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کی عظمت پر بلند تر حیدری صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل بیت محمد وسلم. یہ مسلمہ روایات ہیں. اکثر علی ابن ابی طالب جب مسجد میں داخل ہوتے تھے, انوار نعمانیہ کتاب کا نام ہے جس میں سے میں نے یہ سارا خطبے آپ کے سامنے پڑھے, نبی مسکرا کر یہ کہا کرتے تھے کہ اہلاً و سہلاً یا اخی, خوش آمدید اے علی ابن ابی طالب جو اپنے باپ سے بھی 30,000 سال پہلے خلق ہوا. اب یہ تو ظرف کی بات ہے. علی علیہ السلام کے فضائل کئی ظرفوں میں سماتے ہیں, کئی میں نہیں سماتے, اور جدھر سما جائیں پھر وہاں سے جاتے بھی نہیں. آل محمد کے در پر جھکنا سیکھیں, جتنا جھکیں گے یہ آپ کو اتنا ہی بلند کر دیں. ایک آخری پیغام تھی آل محمد کی, خصوصاً امیر المومنین کی ذات کے بارے میں. نہ میرے مولا کی خلقت سمجھی جا سکی, نہ میرے مولا علی ابن ابی طالب کی ولایت سمجھی جا سکی. آج بھی یہی ولایت کے اوپر تو جھگڑا ہو رہا ہے. ہر طرف جھگڑا ہے نا, یہاں آئے یا نہ نام یہاں آئے, ہر طرف یہی جھگڑا. میں ایک کتاب کا حوالہ دے کر ایک دلیل اور ایک جملہ مسائل توجہ اگر آپ کی میری طرف ہے. حوزہ علمیہ نجف کی جنہوں نے بنیاد رکھی تھی, ان کی کتاب ہے شیخ توسی کی علیہ رحمہ, بہت بڑے فقیہ مجتہد گزرے. ان کی کتاب ہے احتجاج تبرسی. انہوں نے ایک حدیث کو نقل کیا میرے مولا امیر المومنین کے بارے میں. حدیث تو رسول پاک کی ہے, انہوں نے اشعار کی صورت میں نقل کیا. خاموش ہو گئے. حوالہ بھی دے دیا ہے, رائٹر کا نام بھی بتا دیا, جنہوں نے حوزہ علمیہ نجف کی بنیاد رکھی ہے. آپ گئے ہوں گے نجف, باب توسی بھی ہے جہاں سے وہ داخل ہوا کرتے تھے. ایک پورا روڈ بھی ہے شارع توسی, آگے وادی اسلام قبرستان شروع ہوتا ہے. ان کی کتاب ہے احتجاج تبرسی.
انہوں نے ایک روایت کو نقل کیا کہ نبی نے جب غدیر خم پر علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا اور مسکرا کر یہ کہا تھا نبی نے کہ یا علی آج تیری ولایت کے اوپر، توجہ میں تو رکھیے گا، آخری پیغام دے رہا ہوں، آج تیری ولایت کے اوپر اللہ نے میرے دین کو مکمل کر دیا، اللہ میرے دین سے راضی ہو گیا، آؤ جی بسم اللہ، اللہ میرے دین سے راضی ہو گیا، یا علی اللہ میرے دین سے ہوا ہے راضی، میں اللہ کا آخری نبی علی ابن ابی طالب تجھے ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ میں سماعت میں دار رکھیے گا، آخری جملہ آپ کی جان چھوٹنے والی ہے مجھ سے، میں ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے، علی قبول کرے گا، اب جو نبی نے ہدیہ دیا ہے وہ آپ کی نظر بھی ہدیہ کرنے لگا ہوں، اللہ کرے آپ قدر کر لیں۔ اب نبی نے مسکرات فرمایا یا علی سن لے، لو ان عبدن عبد اللہ، لو ان عبدن اتا بصالحات الغدا وود کل نبی و مرسل و ولی وصام مصام صبام لا زجر وقام مقام قوام لا ملل وحج من حج من فرض من السنن وطاف مطاف غیر منتهل ويقسم يدام دباج كلهم ويطعم الجائين بالرجل الاصلي ما كان في الحشر عند الله منتفعا الا بحب امیر المومنین علی۔ فرماتے یا علی سن لے، لو ان عبدن عبد اللہ، کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرے، ریاضت کرے، تسبیح کرے، تحلیل کرے، قیام کرے، رکوع کرے، سجود کرے، اللہ کی عبادت کرے، ہر سال واجبی حج کرنے کے بعد سنتی عمرے بھی کرے، اللہ اس کا عرفان اتنا بلند کر دے، سمندر کی تہ میں عبادت کرے، جب باہر نکلے تو کپڑے خشک ہو، پھر فرماتے ہیں یا علی اللہ اس کو اتنا مال عطا کرے، نیک نیک بھوکوں کو ڈھونڈ کر شہد سے کھانا کھلائے، پھر مسکرا کے فرماتے ہیں لب یو علی کا یا علی، اے علی اگر تجھے نہیں مانتا یا تیری ولایت میں شک رکھتا ہے، لم یشم رائحۃ الجنہ، اور جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ ما کان فی الحشر عند اللہ منتفعا الا بحب امیر المومنین علی۔ ہر عبادت کا حسن ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت۔ اللہ آپ کو نجف لے جائے، باب قبلہ سے آپ داخل ہو، اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، السلام علیکہ یا اول المظلوم، بس اسی کا نام ہی مجلس ہے۔ آئے تو رنگ بدل گئے نا مجالس کے، مجلس حسین صرف ایک آنسو کی محتاج ہے، اور ہر بندہ نہیں روتا ذکر حسین میں، روتا صرف وہی ہے جس کی آنکھوں کے نیچے زہرا کا رومال آتا ہے۔ کوشش کرنا بارگاہ سے باہر جاتے ہوئے سیدہ کا رومال خالی نہ جائے، بالکل 1 سے 2 دقیقے پڑھنا ہے۔ یا اول المظلوم تجھ پر ہمارا سلام، ہم نے تو یہی سنا نا کہ حسین مظلوم ہے، یقیناً حسین مظلوم تھا، مظلوم ہے، قیامت کی صبح تک حسین مظلوم رہے گا، جس نے 6 گھنٹے میں اپنا بھرا گھر اجاڑ دیا، جو علی اکبر جیسا بیٹا دین اسلام پر قربان کر گیا۔ حسین سے بڑا کون مظلوم ہو سکتا ہے؟ ہائے تمہارے بس میں ضرور ہے، ہائے کر لینا، لیکن حسین کا لقب مظلوم میں اول نہیں ہے۔ جی بسم اللہ۔ حسین کا لقب مظلوم میں اول نہیں ہے، اس کی جو وجہ تاریخ میں لکھی ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہی تم نے سن لیا، شاید اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ علماء یہی لکھتے ہیں حسین مظلوم تھے، حسین مظلوم رہیں گے، لیکن حسین کی زندگی میں حسین کی کوئی بھی زوجہ زخمی نہیں ہوئی۔ علی واحد بہادر تھا جو دیکھتا رہا بی بی کا ہاتھ پہلو پر آ گیا۔ العظمت للہ۔ اکثر علی منبر کوفہ پر بیٹھے ہوئے نا اپنے ید اللہ ہاتھوں کو بلند کرتے تھے، مولا بار بار پلٹ کرنا، اپنے ہاتھوں کو دیکھا کرتا تھا علی۔
زاروں قطار علی چیخے مار کر روتے تھے. علی کا رونا مذاق نہیں ہے. علی جیسا امام زاروں قطار رویا کرتا تھا. مولا رو رو کر یہی کہا کرتے تھے اللہ جانے ان ہاتھوں نے بدر کو کیسے فتح کر لیا, اللہ جانے ان ہاتھوں نے خیبر و خندق کو کیسے فتح کیا. یہ ہاتھ بھی سلامت رہے اور میری بطول زخمی دنیا سے چلی گئی. یہ ہاتھ بھی سلامت رہے اور میری بطول روتی ہوئی دنیا سے چلی گئی. بس ایک جملہ مجھے بی بی کا ہی پڑھنا ہے اور میں بھائی کے حوالے ممبر کرتا ہوں. علماء یہی لکھتے ہیں, ہر مقتل کی تاریخ یہی لکھتی ہے کہ حسین کی ماں جب حق لینے گئی تھی نا تو 18 برس کی تھی. جب حق نہیں ملا نا اور واپس آئی ہے تو لگتا تھا جیسے 90 برس کی ضعیفہ ہو. عزادار و سند کے پرزے اٹھاتے اٹھاتے زہرا ضعیف ہو گئی. علماء یہی لکھتے ہیں وہ سند کے پرزے نہیں تھے, کہیں سے علی اکبر کا جنازہ اٹھا رہی تھی, کہیں سے قاسم کے ٹکڑے اٹھا رہی تھی, کہیں سے عباس کے بازو اٹھا رہی تھی. عزادار و زہرا کو حق تو نہ مل سکا. بی بی روتے روتے واپس گھر چلی آئی. ابھی چند دن نہیں گزرے تھے جو دروازے پر شور و غل ہونے لگا. علی کہتے ہیں زہرا آج مسلمانوں سے میں خود بات کروں گا. بی بی نے کہا نہیں یا علی, آج زینب کی ماں مسلمانوں سے خود بات کرے گی. انہوں نے میرا حق چھینا, میں صبر کر گئی. یا علی آج مسلمانوں سے میں خود کلام کروں گی. سیدو مجھے معاف کر دینا. مدینے کے 8-10 لوگ تھے, انہوں نے کہا زہرا علی کو باہر نکالو. پیچھے پتھروں کی دیوار تھی, آگے دروازہ تھا. ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی. بی بی نے کہا مسلمانوں آہستہ آواز سے باتیں کرو, میری زینب و کلثوم ڈر گئی ہے. مسلمانوں آہستہ آواز سے باتیں کرو, میرے حسن اور حسین سہم گئے ہیں. عزاداروں پیچھے پتھروں